السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والے، سننے والے اور سمجھنے والے کو آپ کا اپنا نونی بھائی، نونی ماموں، نونی چاچا اور نونی میاں کا سلام۔ بہت دنوں بعد آپ کہیں گے کہ کہاں سے آ گئے یہ نونی بھائی، نونی ماموں، نونی میاں۔ ایکچولی بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ اب بہت سارے ایسے بلاگ بنا لیے، کچھ ایسا بلاگ بنانا چاہیے جس میں کوئی میسج ہو، جس میں کوئی بات ہو۔ تو آج مجھے خیال آیا کہ جو ہم لوگ آج کل اپنا ٹائم ٹی وی ڈرامے دیکھ کے گزارتے ہیں، تو ایک اس پہ کچھ بات کی جائے۔ تو اس لیے کہ ٹی وی کے دوسرے چینلز پہ تو مہنگائی، ڈالر کا بڑھنا، پٹرول کا بڑھنا اور ہر چیز کے بڑھنے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کچھ چینلز ہیں جن پہ جو ہے ڈرامے آتے ہیں اور اچھے ڈرامے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کچھ ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے اور معلومات لی جائے کہ یہ کس سوچ کے تحت بنائے گئے ہیں، لیکن کیسے پوچھا جائے، کیا کیا جائے۔ تو مجھے یہی خیال آیا کہ میں اپنے اس بلاگ کے ذریعے آپ لوگوں سے پوچھوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں نے میں نوٹ کیا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں، میرا خیال غلط ہے۔ تو جی، آج کل پچھلے دنوں ٹی وی پہ ایک ڈرامہ آ رہا تھا، مائری مائری، جس کا ٹاپک تھا ارلی ایج میرجز۔ تو اس میں ہم نے دکھایا گیا کہ جی ایک 14-15 سال بچی 14-15 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے 18-20 سال کے بچے سے، 17-18 سال کے بچے سے، کہ جی ان کے باپ ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے، اور اس کے کیسے غلط قسم کے نقصانات ہوتے ہیں جلدی شادی کے اور بچیوں کو پڑھائی سے روکنے کے اور ان پہ ذمہ داری وقت سے پہلے ڈالنے کے۔ تو بالکل اچھا ٹاپک تھا، ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کہ جی اس طرح کی اپنی ارمان اور اپنے جذبات کے ہاتھوں بچیوں کو وقت سے پہلے بڑا نہ کریں، ان پہ ایسے بوجھ نہ ڈالیں جس کے نقصانات ہوں۔ بالکل ٹھیک بات تھی۔ کافی قسطیں آئیں، میرے خیال میں آلموسٹ 60 قسطوں کا یہ 2 مہینے تک چلنے والا ڈرامہ سیریز تھی۔ تو کافی اپ اینڈ ڈاؤنز آئے اس پہ، کافی لوگوں نے اس کو فالو کیا ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ جی سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اس میں اچھائیاں اپنی جگہ تھیں، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جو یہ ڈرامہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو ڈرامہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا جو ڈرامہ لکھ رہے ہیں، کہ ہمارے ڈراموں کو پروڈیوس کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے اور ان کو آن ایئر کرتے ہوئے کچھ یہ تو سوچا جائے کہ ہم کس معاشرے میں اور کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو جناب علی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک کا نام ہے اور ہمارا بیس جو ہے کلمے کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سابقہ وزیر اعظم جو اس وقت قید و بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں، انہوں نے بھی مدینہ کی ریاست کی مثالیں دے کر اس ملک کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اللہ مالک ہے، انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اس ڈرامے کو بناتے ہوئے مذہبی اقدار اور مذہبی روایات کہاں چلی گئی۔ دین میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا، ہماری آخری کتاب قرآن مجید میں یہ نہیں آیا کہ شادی کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور آیا ہے کہ بلوغت کے بعد بچیوں کی شادی میں جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، موجودہ معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، موجودہ حالات، مہنگائی اور یہ ساری چیزیں نہیں اجازت دیتے، لیکن ہم اس چیز کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے نا۔ ہم اس چیز کو اس طریقے سے پورٹریٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ گناہ ہے اور اس میں جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کر لیا تو اس کا تو بہت بڑا عذاب ہے جو ہم پہ آئے گا۔ تو میرے دیکھنے والوں، میرے سننے والوں، میرے سمجھنے والوں، یار آپ لوگ اپنے ڈراموں میں کون سا کلچر پیش کر رہے ہیں؟ ارلی میرجز واقعی نقصان دہ ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن اس کو پیش کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی کہنے کے لیے کوئی بات کہ وہ ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جس کی شادی کر دی گئی، جو ایک بچی کی ماں بھی بن گئی، ایک لڑکا جس کی شادی کر دی گئی، جو ایک بچے کا باپ بھی بن گیا، اس کو بڑے آسان طریقے سے اس میں طلاق کو ایزی قرار دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جی طلاق کر لو، بہت اچھی بات ہے اور سکون کی بات ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دو۔ تو سوری، میری نظر میں تو یہ ڈرامہ بہت ہی فضول اور واہیات اینڈنگ کے ساتھ ختم ہوا، اور میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ بھی دکھاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں ہیں، اور اسلامی معاشرے میں ہمارا اولین جو
عمل ہونا چاہیے وہ اسلام اور اس شریعت اور اس کی روح سے ہونا چاہیے۔ ہم ماڈرنزم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا دکھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک لڑکا لڑکی جب بچہ پیدا کر سکتے ہیں تو وہ لڑکا لڑکی بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے شادی کرنا صحیح ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی غلط فعل میں پڑ جائیں صحیح ہے۔ تو یہ غلط قسم کی باتوں کو عوام میں نہیں تشریح کیا جائے، اور میں پرزور مخالفت کرتا ہوں اس ڈرامے کی، اور جو لوگ اس ڈرامے کو موجودہ معاشرے میں اچھا سمجھ رہے ہیں تو سوری، اور میں چاہتا ہوں جو لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں اس بلاگ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔